الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدرك بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطي رسولنا المسدد ونبينا الممجد مولانا ومقتدانا بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها كد كيدك واسعى سعيك وابذل جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. صلى الله بزرگان ملت، دوستان عزیز، جو سلسلہ گفتگو آپ کو گوش گزار کیا جا رہا ہے اس کے چوتھے اور آخری مرحلے پر شخصیت حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور کربلا کا پس منظر کے عنوان کے تحت کچھ معروضات آپ کی گوش گزار کی گئی، جس میں تاریخ اسلام کی طرف متوجہ کرتے ہوئے تاریخ انسان تک پر روشنی ڈالی گئی. اور کل ہم اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ علامہ قزوینی نے ایک کتاب لکھی زینب الکبریٰ من المہد الی اللحد، یعنی شہزادی کی حیات طیبہ کے حوالے سے لے کے آغوش قبر تک. اس کتاب میں انہوں نے ایک سوال قائم کیا کہ کیا وجہ تھی کہ جناب زینب نے دربار کوفہ میں خطبہ خود خطاب کیا، چوتھے امام کو خطاب سے منع فرمایا، جبکہ ظاہری اعتبار سے اگر غور و خوض کیا جائے تو چوتھے امام کو بلوائے عام میں خطاب کرنے کا زیادہ ہنر ہے بنسبت جناب زینب کے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خود شہزادی کے بجائے سید سجاد خطاب کرتے کہ آپ امام وقت ہیں، آپ کا لب و لہجہ، آپ کی فصاحت و بلاغت، آپ کا انداز تکلم بہرحال ایک خاتون کے مقابل میں، اور وہ بھی اس خاتون کے مقابل میں جس نے بظاہر کوئی خطاب عالم انسانیت کو نہیں کیا اور لوگوں کو خطاب نہیں کیا، اس کی نسبت
زیادہ مناسب ہوتا، لیکن پھر بھی شہزادی نے خطاب کیا، اور میں نے اس انگریز رائٹر کے 2 جملوں سے بات کو آگے بڑھائی تھی کہ یا تو زینب کی روح جسم سے پرواز کر جائے یا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ان دونوں باتوں کی نفی کرتے ہوئے کوفے کا واقعہ، وہ خطاب دلیل ہے اس بات کی کہ شہزادی کو یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں کیا خطاب کرنا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، 2 خطاب ہیں شہزادی کے، ایک خطاب کوفے کا ہے، ایک خطاب شام کا ہے۔ اسے یہی روکیے کہ کوفے میں کیا خطاب کیا اور شام میں کیا خطاب کیا، اس بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں تو پتہ بعد میں اس منزل پر آتا ہوں کہ کوفے میں خطاب کیوں کیا۔ ایک جواب میں نے کل دیا تھا، ایک جواب میں آج دینا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ کوفے میں بھی خطاب کیا اور شام میں بھی خطاب کیا، لیکن دونوں خطبوں کو سامنے رکھیے تو جو کوفے میں باتیں کہی ہیں وہ شام میں نہیں کہی، جو شام میں باتیں کہی ہیں وہ کوفے میں نہیں کہی۔ اور کیجیے گا کیوں کوفے کا خطاب الگ اور شام کا خطاب الگ؟ کیا وجہ ہے کہ جو باتیں کوفے میں کہی وہ شام میں نہیں کہی، جو شام میں کہی وہ کوفے میں نہیں کہی؟ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، دونوں جگہوں کی ذہنیت کا مطالعہ کریں، دونوں جگہ کی حکومت کو ملاحظہ کریں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس وقت کوفہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا نام ہے اور شام سینٹرل گورنمنٹ کا نام ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اسٹیٹ گورنمنٹ ہے کوفہ، سینٹرل گورنمنٹ ہے شام۔ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے پوچھئے کہ جب وہ کسی ملک میں جائے اور اسے 2 جگہ خطاب کرنا ہو، اسٹیٹ گورنمنٹ میں بھی بیان دینا ہو، سینٹرل گورنمنٹ میں بھی بیان دینا ہو، تو آپ اس سے پوچھئے کہ دونوں جگہ ایک ہی بیان ہوگا یا دونوں جگہ الگ الگ بیان ہوگا؟ اسٹیٹ گورنمنٹ میں کچھ اور بیان ہوگا، سینٹرل گورنمنٹ میں کچھ اور بیان ہوگا۔ تو جب ایک فصیح و بلیغ انسان، ایک سیاسی لیڈر یہ جانتا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ میں کیا کہنا ہے، سینٹرل گورنمنٹ میں کیا کہنا ہے، تو کیا فصیح و بلیغ علی کی بیٹی یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کوفے میں کہنا ہے اور کیا شام میں کہنا ہے؟ اور دونوں جگہ خطاب کیا تو دونوں کے خطاب کی نوعیت الگ الگ رکھی۔ یزید کے دربار میں مخاطب کر کے کہا یا یزید، توجہ کیجیے گا، اے یزید، مخاطب کیا یزید کو، لیکن جب اہل کوفہ کو خطاب کیا تو فرمایا یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل والغدر۔ میں توجہ چاہتا ہوں، یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل والغدر، اے اہل کوفہ، اے مکاروں، اے عیاروں، اے دغا بازوں، اے دھوکے بازوں، اے بے وفاؤں۔ عجیب بات ہے، کوفے کا خطاب عوام کے نام، ایک اور کیا آپ نے کوفے میں خطاب کیا تو عوام سے مخاطب ہوئی ہے شہزادی، ابن زیاد سے بات نہیں کی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، کوفے کا خطاب ابن زیاد سے نہیں ہے، اہل کوفہ سے ہے۔ شام کا خطاب اہل شام سے نہیں ہے، یزید سے ہے۔ بیوی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہاں اہل کوفہ کو خطاب کیا ہے، یہاں یزید کو خطاب کیا ہے، کہا بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ کوفے کی حکومت ابن زیاد کے بازوؤں کی نہیں ہے، کوفے والوں کی غداری ہے۔ کوفے والوں کی غداری کا نتیجہ ہے، اس کے بازوؤں کی طاقت نہیں ہے، اس کی سیاست نہیں ہے۔ لیکن شام کی حکومت شام والوں کی دی ہوئی نہیں ہے، یزید کی دہشت گردی کا نتیجہ ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، یزید کے آباء و اجداد کی دہشت گردی کا نتیجہ ہے، ظلم و جبر اور استبداد کا نتیجہ ہے۔ لہذا شام میں حاکم کی حیثیت ہے، کوفہ میں عوام کی حیثیت ہے۔ زینب بتا رہی ہے ہمیں اسے ٹارگٹ کرنا ہے، اسے کہنا ہے جس کی اہمیت ہے۔ تو کوفے میں ابن زیاد کی کوئی اوقات نہیں تھی تو اہل کوفہ کی مذمت کی، شام میں اہل شام کی اوقات نہیں تھی تو یزید کی مذمت کی۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد رضی اللہ۔
طرف. دیکھیے غور کیجیے گا. اس کے بعد پھر ایک کیفیت ہے، جب خطبات دونوں خطبے کو سامنے رکھیے کہ شہزادی نے کوفے میں کیا کہا اور شہزادی نے شام میں کیا کہا، تو دونوں خطبوں کا آغاز دیکھیے الحمدللہ الذی، یعنی تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں. اس کے بعد فرمایا والصلاۃ والسلام علی ابی رسول اللہ. نہیں بول کیا آپ نے اہل کوفہ سے کہا کہ سلام ہو میرے بابا رسول پر، لیکن جب شام میں پہنچی تو فرمایا والصلاۃ والسلام علی جد رسول اللہ، سلام ہو میرے جد رسول اللہ پر. تو کوفے میں خطاب کر کے کہتی ہیں کہ پیغمبر والد ہیں، باپ ہیں. شام میں خطاب کر کے کہتی ہیں کہ پیغمبر نانا ہے. بی بی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ کوفے والوں کے درمیان ابھی کا لفظ کیوں ہے اور یہ شام والوں کے درمیان جدی کا لفظ کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت آپ کے گھر کی کنیز ہے، لفظ کی نشست و برخاست آپ کے دامن کا ترائے امتیاز، آپ کا ترائے امتیاز ہے. ساری فصاحتیں بلاغتیں آپ پر نچھار ہیں. آپ جیسے بولے وہی فصاحت، جو تکلم کرے وہی بلاغت. لیکن یہ فرق کیوں رکھا؟ وہاں جدی کہا، یہاں ابھی کہا. کہا بات سمجھنے کی کوشش کرو. اہل کوفہ وہ ہیں جو ہمارے اہل کوفہ وہ ہیں جو ہمارے فضائل و مناقب سے آشنا ہیں. کوفے والے یہ جانتے ہیں کہ جب آیے مباہلہ نازل ہوئی کہ پیغمبر ان سے کہو کہ تم اپنے والوں کو لاؤ، ہم اپنے والوں کو لائیں. قل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پیغمبر ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. اہل کوفہ جانتے ہیں کہ رسول مباہلے میں اپنے بیٹوں کی جگہ حسن کو لے کے گئے ہیں، حسین کو لے کے گئے ہیں. شہزادی نے متوجہ کیا ارے جو حسن اور حسین اگر رسول کے بیٹے تھے تو زینب رسول کی بیٹی ہے، زینب رسول کی بیٹی ہے. تو جو فضائل سے آشنا تھے انہیں بتایا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں. لیکن اہل شام جہالت میں تھے، انہیں نہیں پتا تھا، لہذا انہیں صحیح رشتے کی طرف متوجہ کیا کہ تم آیات قرآنی نہیں جانتے. اور یاد رکھیے گا جو کوفے میں خطاب کیا ہے شہزادی نے آیتیں نہیں پڑھی ہے، صرف آیتوں کا اشارہ کیا ہے. لفظ ابھی کہہ کے پوری آیہ مباہلہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرے بابا رسول اللہ تھے. یعنی حسنین اگر رسول کے بیٹے ہیں تو زینب ام کلثوم رسول کی بیٹیاں ہیں. یہ نص قرآنی ہے. نص قرآنی کے ذریعے سے حسنین بیٹے ہیں تو زینب ام کلثوم بیٹیاں ہیں. تو ایک لفظ کیا ابھی اور پوری آیت کا خلاصہ بتا دیا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ لیکن اہل شام کے دربار میں، شام میں اہل شام کے درمیان شہزادی نے پوری آیتیں پڑھی ہیں، پورا ذکر کیا ہے. اے شہزادی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہاں آپ نے اشارے کر کے بات کو ختم کر دیا. یہاں پوری تفسیر کیوں بیان کر رہی ہیں، یہاں پوری آیتیں کیوں بیان کر رہی ہیں؟ کہا سمجھو شام میں رہنے والے مسلمان تھے، انہیں آیت کا اشارہ کافی تھا. لیکن شام میں رہنے والے، کوفے میں رہنے والے مسلمان تھے، انہیں آیت کا اشارہ کافی تھا. لیکن شام میں رہنے والے فقط مسلمان ہی نہیں تھے، اس دربار میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے بھی تھے. لیکن یہودی عالم، عیسائی عالم سب کچھ جانتے تھے، آیات قرآنی سے بھی واقف تھے. یزید کہہ رہا تھا یہ باغی ہیں، دین سے خارج ہیں. زینب آیتیں پڑھ کے کہہ رہی تھی وہی ہمارے دروازے پہ نازل ہوئی. یزید کے پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے اگر شہزادی شام میں آیتوں کا اشارہ کرتی تو نہ یہودیوں کے سمجھ میں آتا نہ عیسائیوں کے سمجھ میں آتا کہ شہزادی کیا کہہ رہی ہیں. اس لیے پوری آیتیں پڑھی، وہ تمام تر آیات پڑھی شہزادی نے جس کا مفہوم یہود و نصارہ جانتے ہیں. اس لیے یہودی اور عیسائی روایت ملتی ہے کہ ایک شخص عیسائی ہے، جب شام کے دربار میں یزید نے یہ کہا اپنی حکومت اور تخت کو دکھانے کے لیے، یہ بیان کرنا شروع کیا کہ یہ باغی ہیں، یہ باغی ہیں.
اور روایت کہتی ہے کہ یہ ایک عیسائی نے یزید سے کہا کہ یزید تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں سب کچھ دوں گا، جو مانگو گے دوں گا۔ آج میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو اسیر آئے ہیں ان میں ایک بچی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ بچی مجھے کنیزی میں دے۔ جیسے ہی شہزادی نے سکینہ نے یہ جملہ سنا فوراً زینب سے لپٹ گئی، پھوپھی اماں کیا بابا نے اس بات کا بھی وعدہ کر لیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا یہ بھی عہد ہے ربانی ہو چکا ہے؟ شہزادی نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے۔ عیسائی کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اے شخص تجھے شرم نہیں آتی؟ تو آل رسول کے لیے ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے آل رسول کا لفظ سنا یزید کی طرف متوجہ ہوا، یزید سے متوجہ ہو کے کہتا ہے یزید تو کہہ رہا تھا یہ باغی ہیں، تو کہہ رہا تھا یہ دین سے خارج ہیں، تو کہہ رہا تھا ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو کہتی ہے میں رسول کی بیٹی ہوں، یہ تو آل محمد ہے، تو جانتا ہے میرا شجرہ حضرت عیسیٰ سے چل کے 145ویں نسل پر آ کے منتہی ہوتا ہے، لیکن آج بھی عیسائی میرے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں، اتنی دور کا واسطہ ہے میرا، تب بھی عیسائی میرا احترام کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ آل رسول کو اس مندر پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ روایت کہتی ہے عیسائی نے اپنی تلوار نکالی، تلوار نکال کے وہ ہاتھ جس سے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا تھا اپنا ہاتھ کاٹ دیتا ہے کہ قلم ہو جائے وہ ہاتھ جو آل محمد کی طرف اٹھا نہیں، اور کیا آپ نے جو آل محمد کی طرف اٹھا ہے، عیسائی نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ یزید سے متوجہ ہوا اور یزید سے متوجہ ہو کے کہتا ہے یزید میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کل میں نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ ہیں پیغمبر اسلام کے ناقے کی مہار پکڑ کے آ رہے ہیں اور پیغمبر کو لے کے آ رہے ہیں، اور پیغمبر نے آ کے کہا کہ عیسیٰ اپنے اس حواریوں میں سے جو تیری نسل میں سے ہے اس سے کہے کہ میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا یزید کہ تمہارا پیغمبر مجھے جنت کی بشارت کیوں دے رہا تھا، اب میں سمجھ گیا کہ مجھے جنت کی بشارت کیوں دی جا رہی تھی۔ سید سجاد کے قریب جا کے کہتا ہے مولا مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آئیے دیکھیے جو دربار آل محمد کو اسلام سے خارج کر رہا تھا اسی دربار میں آل محمد اسلام کا قصیدہ پڑھوا رہے ہیں۔ سلوات پڑھ دے محمد۔ کوفے میں خطاب کچھ ہے، شام میں خطاب کچھ اور ہے، اور اگر میں فرق بیان کروں پورا آرٹیکل ہے جس پہ میں نے تحریر کیا ہے کہ کوفے میں اور شام میں دونوں خطبوں کو شہزادی کے سامنے رکھیے، تقریباً 14 نکات ہیں جو میں نے الگ الگ کی ہیں دونوں طرف سے، اور آپ غور فرمائیے لفظیں رکھیے، یہاں فضائل بیان کی شہزادی، کوفے والوں میں مصائب پڑھے، لیکن توجہ چاہتا ہوں کوفے میں شہزادی نے آل محمد کے مصائب پڑھے، لیکن شام میں شہزادی نے آل محمد کے فضائل پڑھے۔ ہوگی کوئی ایسی خطیبہ پہلے مصائب پھر شام میں جا کے فضائل، سوچنے کی بات ہے، بی بی مصائب کوفے میں پڑھ رہی ہیں تو شام میں بھی مصائب پڑھیے، اس لیے کہ آپ مظلوم ہیں، ابھی حسین شتِ فرات پر مظلوم شہید کیے گئے ہیں، لیکن شہزادی آپ کوفے میں ہیں تو مصائب پڑھتی ہیں، آپ شام میں ہیں تو فضائل پڑھتی ہیں۔ شہزادی بتانا چاہتی ہیں دیکھو کوفے والے ہمارے فضائل سے آشنا ہیں، آیات کی تفسیر وہ جانتے ہیں، ہمارا مقام و منزلت اہل کوفہ جانتے ہیں، لیکن اہل شام سے ہمارے رشتوں کو محفوظ رکھا گیا تھا، ہمارے رشتوں کو چھپایا گیا تھا، ہماری عظمتوں کو چھپایا گیا تھا۔ جب علی شہید ہوئے ہیں کوفے میں تو اہل شام نے یہی پوچھا ہے علی مسجد میں کیسے شہید ہو گئے، علی کا مسجد سے کیا تعلق تھا؟ اللہ اکبر، حکومت شام کی سازشیں دیکھیں گے علی کا مسجد سے کیا تعلق تھا، یعنی علی کو اتنا بدنام کر دیا تھا حکومت وقت نے کہ مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ علی کسی عام آدمی کا نام نہیں ہے، علی ایک خوف کا نام ہے، علی ایک وحشت کا نام ہے، علی خوف زدہ کرنے والی شخصیتوں کا نام ہے، اور روایت ملتی ہے جو سیاستیں پنپی ہیں شام کی حکومت میں۔ عمرو بن عاص کہتا ہے کہ میں نے حاکم سے کہا
کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے بیٹے کی حکومت عالم اسلام پر قائم ہو تو ضروری ہے کہ علی کا بغض ان کے دلوں میں پیدا کر۔ امراض کہتا ہے علی کا دل ان کے بغض ان کے دلوں میں پیدا کر۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، میں علی کا بغض ان کے دلوں میں کیسے اتاروں؟ کہا ترکیب میں بتاتا ہوں، عمل تو کرتا چلا جا۔ اس نے کہا ترکیب بتاؤ؟ کہا جتنے شام کے گھرانے ہیں ان گھرانوں کی فہرست بناؤ، ان میں دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے کس گھر میں۔ فہرست مرتب ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لسٹ بنائی گئی، اس گھر میں 2، اس گھر میں 4، اس گھر میں 3، اس گھر میں 1۔ جب لسٹ مرتب ہو گئی تو اب امریاض کہتا ہے حاکم وقت سے کہ دیکھ بکریوں کے چھوٹے چھوٹے بچے معین کر اور ہر گھر میں وہ بکری کے بچے بھیج دے، اور سر پہ تلوار رکھ کے ماں باپ سے یہ کہنا کہ یہ حاکم نے بچوں کے کھیلنے کے لیے کھلونا بھیجا ہے۔ دیکھیں میں توجہ چاہتا ہوں، حاکم نے بچوں کے کھیلنے کے لیے یہ کھلونا بھیجا ہے۔ یہ کھلونا بچے دن بھر اس سے کھیلتے ہیں، جب رات ہو جاتی ہے تو امریاض کہتا ہے اب ان بکری کے بچوں کو واپس منگوا لے۔ واپس منگوا لے۔ کہا کیوں؟ کہا واپس منگوا لے اور ماں باپ کے سر پہ تلوار رکھ کے کہنا کہ جب صبح بچہ اٹھ کے پوچھے کہ ہمارے بکری کے بچے جس سے ہم کھیلتے تھے وہ کہاں چلے گئے، تو کہنا علی اٹھا کے لے گئے۔ کیوں؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ حاکم سے محبت کرنے لگے گا کہ کتنا اچھا تھا وہ جس نے ہمارے لیے کھلونے بھیجے، اور کتنا برا تھا وہ جو ہمارے کھلونوں کو لے کے چلا گیا۔ تاریخ دہرا رہی ہے عزیزان محترم، تاریخ اپنے آپ میں دہراتی ہے۔ کل بنی امیہ کی سازش یہ تھی کہ آل محمد کے خلاف کھلونوں کا استعمال کیا جا رہا تھا، بکری کے بچوں کا استعمال کیا جا رہا تھا، علی کا بغض ان کے دلوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ یہ بکری کے بچے نہیں تھے، اس زمانے کا نیوکلیائی بم بنایا جا رہا تھا تاکہ بغض علی دل میں پیدا کر کے محبت کے محل کو مسمار کر دے۔ کل جو بنی امیہ نے کیا تھا آج وہی داعش کر رہا ہے، گڑیوں میں بم رکھ کے آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے بھیجے جا رہا ہے۔ کاش آپ نے خبریں سنی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ابھی 2-1 دن پہلے کی خبریں ہیں کہ گڑیوں میں بم رکھ کے کربلا کے راستوں پر رکھے گئے تاکہ مسافران کربلا کو قتل کیا جا سکے، انہیں شہید کیا جا سکے۔ یہ آج کی سیاست نہیں ہے، یہ یزید وقت پہلے بھی کھیل چکا ہے، یہ یزید وقت پہلے بھی کر چکا ہے۔ جو شام میں بچے پیدا ہوئے یہ وہی بچے تھے جن کے دل میں بغض آل محمد ہوا، اور یہی بغض آل محمد رکھنے والی ناجائز اولادوں کا نام ہی داعش اور لشکر جنگی کے شکل میں ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد را عالم اسلام کو متوجہ ہونا چاہیے، عالم اسلام کو متوجہ ہونا چاہیے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ بغض آل محمد لوگوں کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن قدرت مسکرا کے کہہ رہی تھی تم جتنا جتنا آل محمد کے چاہنے والوں کو ختم کرو گے، جتنا تم انسانوں کو دل میں بغض آل محمد پیدا کرو گے، تم بغض پیدا کرو گے، ہم ان کے دل میں محبت آل محمد پیدا کریں گے۔ تمہارا بغض کارگر نہیں ہوگا، ہماری محبتیں کارگر ہو جائیں گی۔ آپ نے محسوس فرمایا یہاں شہزادی فضائل پڑھتی ہیں اور یہاں شہزادی مصائب پڑھتی ہیں تاکہ اہل شام کو مصائب سے آشنا کیا جا سکے اور اہل کوفہ فضائل سے آشنا۔ کوفہ کیا ہے؟ کیوں شہزادی نے کوفے میں خطاب کیا؟ ایک جواب میں نے کل آپ کو دیا تھا کہ امام کی حفاظت کی ذمہ داری شہزادی کی تھی۔ 12 حملے ہوئے تھے امام پر کربلا سے کوفے تک۔ اگر کوفے میں سید سجاد خطاب کرتے ہیں، اور کیجئے گا، اگر کوفے میں سید سجاد خطاب کرتے ہیں تو خطاب کو قتل کا بہانہ بنا لیا جائے گا اور فوراً قتل کر دیا جائے گا، جبکہ زینب یہ چاہتی ہیں کہ سید سجاد شام تک زندہ جائیں۔ کیوں چاہتی ہیں شہزادی کہ سید سجاد زندہ رہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نسل امامت کی وجہ سے،
کہ اگر امام شہید ہو گئے تو نسل امامت ختم ہو جائے گی، اس لیے ضروری تھا زینب کے اوپر کہ نسل امامت کو بچانے کے لیے سید سجاد کو بچایا جاتا۔ اہل علم، ارباب دانش، اہل شعور تشریف فرما ہے۔ ایک جملہ ضرور کہوں گا، میں اس جواب سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ نسل امامت اب چوتھے امام سے نہیں 5ویں امام سے چلے گی، اور 5ویں امام کربلا میں زندہ ہے۔ سن 57 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں، لہذا واقع کربلا میں 3 سال کے امام موجود ہیں، تو جو چوتھے امام کی ذمہ داری نسل امامت کی تھی وہ اب 5ویں امام کے کاندھوں پہ آ گئی۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ 5ویں امام کے کاندھوں پہ آ گئی، تو اب یہ کہنا کہ سید سجاد کو اس لیے بچایا گیا ہے کہ نسل امامت بچ جائے، یہ جواب قرین قیاس نہیں ہے۔ تو پھر کیوں بچایا؟ توجہ چاہتا ہوں، تو پھر کیوں بچایا؟ دیکھیے ایک جملہ اور سن لیجیے، 12 حملے ہوئے، شہزادی چاہتی ہیں کہ سید سجاد شام تک زندہ جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ توجہ، بہت توجہ، اس لیے کہ تخت شام سے ایک آواز اٹھی کہ بیعت لی جائے حسین سے۔ حسین ہے مدینے میں توجہ چاہ رہا ہوں، حسین ہے مدینے میں، یزید ہے شام میں۔ یزید کا قاصد پہنچا 27 رجب کو حسین سے بیعت لینے کے لیے، 28 رجب کو حسین نے انکار بیعت کے بعد نانا کا مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینے سے حسین مکے آ گئے، مکے میں 4 مہینہ کچھ دن رہے، شعبان میں پہنچے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقات کی 9 یا 8 بروایت دیگر 8 اور بروایت دیگر 9، یعنی ایک روایت 8 اور دوسری روایت 9۔ عتیق الرحمن نے لکھا ہے کہ 8 کو گئے، علماء اہل شیعہ نے لکھا ہے کہ 9 کو گئے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، 8 کو مکے سے نکلے یا 9 کو مکے سے نکلے۔ 4 مہینے مکے میں رہے اور 4 مہینے کے بعد مکے سے نکلے۔ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کوفے کی طرف۔ راستے میں حر رجا میں فرس پر ہاتھ ڈالا، منزل سالبیہ سے یہ راستہ کٹ کے اہل کوفہ کے بجائے یہ کربلا چلے گئے، اور کربلا میں گھوڑے کے رکنے سے وہیں امام نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ اب بتائیے، شام سے جو آواز اٹھ کے مدینے گئی تھی، تو مدینے میں حسین نے انکار کیا۔ حسین کا انکار ڈائریکٹ طور سے، مباشر طور سے یزید تک نہیں پہنچا۔ بھائی قاصدوں کے ذریعے سے پیغام بیعت آیا، قاصدوں کے ذریعے سے انکار بیعت چلا گیا۔ ابھی یزید نے حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیعت نہیں مانگی، حسین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکار بیعت نہیں کیا، تو ضرورت تھی کہ حسین اس انکار بیعت کو شام تک لے کے جاتے اور دربار شام میں کھڑے ہو کے اس بیعت کا انکار کر دیتے، تو حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ اور کیجئے گا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب یہ بیعت کا انکار کون کرے؟ بیعت کا انکار کون کرے؟ تب شہزادی زینب کو یہ ذمہ داری دی امام نے کہ سید سجاد کو شام تک زندہ لے کے جانا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، شام تک زندہ لے کے جانا۔ اگر کوفے میں خطاب کر دیتے ہیں سید سجاد تو زینب کی حکمت عملی ختم ہو جاتی ہے، سجاد یہاں شہید ہو جاتے ہیں، شام میں خطاب نہیں کر سکتے۔ زینب نے خود کوفے میں خطاب کر کے سجاد کو شام کے لیے بچا کے رکھا۔ اب سید سجاد ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار ہے، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، اے وقت کے حاکم، تو نے میرے باپ سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، 72 سر تیرے کاسے بیعت میں حسین نے رکھ دیے، اب ہمت ہو تو ایک مجبور سے، ناتواں سے، بیمار سے بیعت کا مطالبہ کر کے اب اگر ہمت ہے تو مجھ سے مطالبہ بیعت کر۔ یزید ساری طاقتوں کے استعمال کرنے کے بعد بھی، تخت پہ بیٹھنے کے بعد بھی، حکومت کرنے کے بعد بھی سب کچھ ظلم کرتا رہا، لیکن اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ سید سجاد سے بیعت مانگتا۔ دیکھو کیا آپ نے، سید سجاد سے بیعت مانگتا، اس لیے ضروری تھا کہ شام تک سید سجاد بچ کے جائیں۔ اہل علم تشریف فرمائے، صاحبان شعور تشریف فرما ہے،
میں اپنی بات کو دلیل کے بغیر نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی یہ کہنے لگے مولانا کیسی بہکی باتیں کرتے ہیں، جو کام آپ چوتھے امام سے لینا چاہتے ہیں وہ کام پانچویں امام بھی کر سکتے تھے، امام باقر کو بچا لیا جاتا، دونوں کام ہو جاتے، نسل امامت بھی بچ جاتی اور انکار بیعت بھی کر دیتے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ انکار بیعت پانچویں امام بھی کر سکتے تھے، لیکن زینب یہ جانتی ہیں کہ کل حکومت وقت نے فدق لینے کے بعد حسنین شریفین کی گواہی نہیں مانی، تو کل اگر فرزند رسول کی گواہی کو ٹال کر ختم کیا جا سکتا ہے اور مورخ بچپنے کی مہر لگا کے فضیلت چھپا سکتا ہے، تو یزید کی اتنی بڑی حکومت ہے 3 برس کے بچے کا جواب حکومت کی طاقتوں میں دب جائے گا۔ ضرورت تھی کہ 22 برس کا کڑیل جوان اپنی جوانی کے ساتھ اس پیغام کو پہنچائے تاکہ رہنے والی دنیا آتی کوئی سی حکومت بھی اس آواز کو دبا نہ سکے، آواز دبائی نہ جا سکے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ سید سجاد وہاں پیغام دیتے اور انکار کرتے۔ اب میں جملہ بدل کے کہہ سکتا ہوں سلام ہو زینب کی عظمتوں پر، دنیا یہ نہ سمجھے کہ زینب نے کربلا میں کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ ایک جملے سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں، زینب کے عمل کو دیکھنا ہے، زینب کے کردار کی بلندی کو دیکھنا ہے، زینب کی حکمت عملی کو دیکھنا ہے، تو یہ کہنا پڑے گا زینب اس خاتون کا نام ہے جس نے کربلا میں 2 احسان کیے ہیں، امامت کے اوپر دوہرا احسان ہے۔ یہ ایک کارنامہ نہیں ہے کہ سید سجاد کو بچایا، یہ دوہرا کارنامہ ہے، 5ویں امام کو بچایا کہ نسل امامت بچ جائے، چوتھے امام کو بچایا کہ مقصد امامت بچ جائے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد دوسرا مسئلہ سب سے بڑا یہ، ایک وجہ تو کوفے میں خطاب کرنے کی یہ توجہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے کوفے میں آپ نے خطاب کیا، دوسرا سوال کوفے میں خطاب کرتے وقت لہجہ علی کا کیوں لیا؟ توجہ چاہتا ہوں، ایک دوسرا سوال، کوفے میں خطاب کرنا تھا، علی کا لہجہ کیوں لیا؟ ایک سب سے بڑی جو مصیبت ہے جو عالم اسلام میں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، پیچھے جگہ نہیں رہ گئی، اندر اگر آ جائیں تو جگہ ہے یہاں، تھوڑا سلام پڑھنا۔ ایک بار اور نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے آپ حضرات ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ کوفہ کیا ہے؟ نہیں تو متوجہ ہے، کوفہ کیا ہے؟ ایک بڑا عجیب و غریب عالمیہ عالم اسلام کا یہ ہے کہ کچھ نادان لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب کوفے والوں نے بلایا، کوفے والوں نے قتل کیا اور کوفے والے ہی رو رہے ہیں، یعنی یہ کہا گیا صاف لفظوں میں کہ امام حسین کو شیعوں نے بلایا، شیعوں نے قتل کیا اور شیعوں نے مارا۔ میں عالم اسلام کے ساتھ ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، میں عالم اسلام کے ساتھ ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کو قتل کرنے والے شیعہ تھے، قاتلان حسین شیعہ تھے، مجھے اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ ان کا مذہب کیا تھا، وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے۔ پوری امت مسلمہ کو ایک دعوت فکر ہے کہ آئیے ہم مسجدوں میں جمع ہوں، ہاتھوں میں قرآن لیں، سر پہ قرآن رکھیں، اور آپ بھی آئیے ہم بھی آتے ہیں،
دونوں مل کے قاتلان حسین پہ لعنت کرتے ہیں۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، دونوں مل کے قاتلان حسین پہ لعنت کرتے ہیں، آپ کو ڈبل مزہ آئے گا بھئی، آپ کو نہیں، مقابل کو ڈبل مزہ آئے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ لعنت کرے گا فرزند رسول کے قاتلوں پر، دوسرے اسے مزہ آئے گا کہ ہمارے باپ دادا پہ لعنت کرے گا۔ اس کا تو دوہرا فائدہ ہوگا نا، وہ تو تولا بھی کرے گا، تبرہ بھی کرے گا۔ تو ہم دونوں مان لیتے ہیں کہ آپ آئیے، ہم اور آپ مل کے قاتلان حسین پہ لعنت کرتے ہیں، ہم بلاتے ہیں، آپ آتے نہیں۔ یہ بتائیے، جب ہم قاتلان حسین پہ لعنت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے باپ دادا کا برا نہیں لگتا، آپ کو ہمارے باپ دادا کا برا کیوں لگتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں قاتلان حسین سے شجرے ملتے ہیں، نہیں اور کیا بنے۔ اور پھر دوسری سیدھی سیدھی بات ہے 2 اور 2 4 کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بین الفریقین متفق ہیں، اہل سنت برادران کے درمیان اور اہل شیعہ برادران کے درمیان 2 باتیں بالکل مسلم ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، تھوڑا سا وقت کا فرق ہے، وہاں پہلے کھلتا ہے، ہمارے بعد میں کھلتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز کی ہے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں، وہ الگ الگ پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازی ہیں، ہم بھی نمازی ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ حج کرنے جاتے ہیں، ہم بھی حج کرنے جاتے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں، ہم بھی طواف کرتے ہیں، وہ رمی کرتے ہیں، ہم بھی رمی کرتے ہیں۔ تو جتنے اعمال شریعت میں ہیں، جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی 40-50 پاروں کا قرآن نہیں ہے، یہی قرآن ہے جو ہمارا 30 پاروں کا، یہی ہمارا بھی قرآن ہے، یہ ان کا بھی قرآن ہے۔ تو سب کچھ ہمارا اور ان کا مشترک ہے، بس ایک فرق ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں، کہ مولائے کائنات کو ہم بلا فصل مانتے ہیں اور ہمارے برادران مال فصل مانتے ہیں، بس اتنا سا اختلاف ہے، باقی ہم سب دونوں متفق ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فرش اعلیٰ فرش محبت ہے۔ آپ اور ہم اپنے اپنے اختلاف کو پیش نظر رکھیں، اختلاف اپنی جگہ رہے، محبتیں اپنی جگہ رہیں۔ عقیدے کے ہٹ جانے سے نفرتیں نہیں پیدا ہو جاتی۔ ارے زمین پہ خط کھینچنے سے ملک الگ ہوتے ہیں، زمین پہ خط کھینچا ہے، ضمیر پہ خط تھوڑی کھینچا ہے۔ یہ دل کیوں الگ ہو جاتے ہیں؟ آپ کا عقیدہ آپ کے پاس، ہمارا عقیدہ ہمارے پاس، غیر مسلمان کا عقیدہ اس کے پاس، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ لہذا یہ تو طے ہے کہ ایک نظریہ ہے کہ علی کو فصل کے ساتھ مانو یا علی کو بلا فصل مانو یا فاصلوں سے مانو۔ اب اہل کوفہ کا نظریہ دیکھ لو، آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اگر اہل کوفہ علی کو مال فصل مانتے ہیں تو کسی اور سے ہیں، اور اگر فاصلوں کے ساتھ مانتے ہیں تو ان کا تعلق کہیں اور سے ہے۔ اور دوسری بات، آپ کہتے ہیں مسلمان، میں آپ کو بتاتا ہوں کوفے میں خالی مسلمان تھوڑی تھے، مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ رہتے تھے۔ جب مولائے کائنات کی حکومت قائم ہوئی، ایک کتاب لکھی ہے جارج جرداق نے، صوت و عدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز۔ اس کے مقدمے میں یہ لکھتا ہے، ڈاکٹر کلب ساجد صاحب نے جو انگریزی مقدمہ لکھا اس سے پڑھا، عربی مقدمے میں نے ڈھونڈا، مجھے یہ واقعہ نہیں ملا۔ کلب ساجد صاحب نے یہ واقعہ پڑھا ہے، شاید انگریزی مقدمے میں یہ واقعہ ہے، عربی میں جو صوت العدالت الانسانیہ ہے اس کے مقدمے میں مجھے یہ واقعہ نہیں ملا، لیکن ایک عالم دین کے عنوان سے میں پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا کہ جارج جرداق جب یہ کتاب لکھ چکا صوت العدالت الانسانی، تو وہ چرچ پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے دونوں گھٹنوں میں اپنے سر کو رکھے ہوئے ہیں، اور رکھنے کے بعد بہت پریشان ہے۔ ادھر سے چرچ کا پوپ اور پادری آیا اور آ کے کہتا ہے کہ جارج کیا بات ہے، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ جارج نے کہا کہ ہاں، پریشانی کی بات یہ ہے کہ میں نے کتاب لکھی ہے اسلام کے ہیرو کے اوپر، اسلام کی سب سے بڑی شخصیت کے اوپر میں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام صوت و عدالت الانسانی ہے۔ علی کے عادلانہ فیصلے اور عادلانہ روش کے اوپر، حیات طیبہ پر میں نے گفتگو کی ہے اس میں، لیکن میں مسلمانوں کے کئی اداروں میں گیا کہ اس کی پبلش کے لیے مجھے اجازت دے دیں، پیسہ دے دیں، فنڈ دے دیں، کوئی تیار نہیں ہوا۔ اس کتاب کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی دکان تیار نہیں ہوئی کہ اس کو پبلش کر سکے۔ ایک مرتبہ پوپ کہتا ہے کہ تم گھبراتے کیوں ہو، ہم اس کی پبلش کریں گے، چرچ کے خرچ سے اس کا فنڈ دیں گے۔ جارج کی حیرت کی انتہا نہیں، اس نے سر اٹھا کے کہا کہ یہ بتائیے، جب مسلمان خود راضی نہیں ہیں،
جن کے امام ہیں حضرت علی، آپ کون ہوتے ہیں اور آپ کیوں اس کتاب کو چھپوانے کی اجازت دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، فنڈ دے رہے ہیں؟ ایک مرتبہ پوپ کہتا ہے میں نے تاریخ اسلام بھی پڑھی ہے، تاریخ ادیان بھی پڑھی ہے، یہود و نصارہ کی تاریخ بھی پڑھی ہے۔ جب علی کی حکومت کوفے میں آئی تو کوفے میں 7,000 یہود و نصارہ علی کی خدمت میں پہنچے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی آپ مسلمان ہیں، مسلمانی مملکت قائم کر رہے ہیں، ذرا اتنا بتا دیجئے آپ کی اس مسلم حکومت میں ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہمارے حق کیسے ادا کیے جائیں گے؟ مولا کائنات نے فرمایا میری اس حکومت میں جو اسلامی حکومت ہے، اسلامی سے پہلے انسانی حکومت ہے۔ جملہ واضح ہو جائے، یہ اسلامی حکومت سے پہلے انسانی حکومت ہے۔ ہیومن رائٹس جتنے ہیں، جتنے لوگوں کے حقوق ہیں، ایک عام آدمی کے جو حق ہیں، وہ سارے اقلیتوں کے حقوق، الپ سنکھیک کے جتنے حقوق ہیں وہ علی پورا کرے گا۔ بس جیسے ہی 7,000 کے لشکر نے، 7,000 کے ڈیلیگیشن نے یہ جملہ سنا، الٹے پیر پلٹ گیا۔ اب پوپ کہتا ہے کہ چونکہ علی انسانیت کا امام تھا، اس کی عدالت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم کتاب چھپواتے ہیں، اس کی عدالت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم کتاب چھپواتے ہیں۔ تو جارج جرداق نے لکھ کے بتا دیا کہ اس زمانے میں کوفے میں بھی 7,000 یہودی تھے۔ اب آپ بتائیے جب 7,000 یہود و نصارہ تھے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حسین کے قاتل مسلمان تھے؟ نہیں، میں ایک بات کہتا ہوں، حسین کے قاتل کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر اسلام سے ان کا تعلق ہوتا تو فرزند رسول کو قتل نہ کرتے، لہذا وہ مسلمان نہیں تھے جن لوگوں نے حسین کو قتل کیا۔ کوفہ کسے کہتے ہیں؟ کوفہ ایک مکاروں کی بستی تھی، ایک عیاروں کی بستی تھی، ایک دغابازوں کی بستی تھی، بزدلوں کا مکان تھا۔ اس لیے کہ ابن زیاد کی ننگی تلواریں دیکھ کے خوفزدہ ہو گئے، شام کی حکومت سے خوفزدہ رہتے تھے۔ یہ اہل کوفہ کے صفات تھے، غداری، مکاری، عیاری، بے وفائی، دھوکہ بازی، دولت کے پجاری، ثروت کے پجاری، دین سے غافل، آل محمد کی عظمتوں سے نابلد۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، آل محمد کی عظمتوں سے ناواقف، نابلد، جانتے ہوئے بھی سب کچھ، آل محمد کی عظمت کو جانتے ہوئے بھی دولت غالب آ گئی، حکومت غالب آ گئی، خوف غالب آ گیا۔ اب سمجھ لیجئے، آپ سمجھتے ہیں کوفہ کسی جگہ کا نام ہے، میرا نظریہ یہ ہے کوفہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، کوفہ ایک تہذیب کا نام ہے، کوفہ ایک کلچر کا نام ہے۔ جہاں جہاں یہ تہذیب ڈیولپ ہوگی، جہاں جہاں یہ کلچر ڈیولپ ہوگا، نام کچھ بھی رکھ دو، صفت کوفے کی ہوگی۔ یہ بات کیجئے گا، نام کچھ بھی رکھ دو، صفت اس کی کوفہ ہی رہے گی۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ کہیں غداری ہو، عیاری ہو، مکاری ہو تو اسے کسی اور جگہ کا نام دینا۔ نام کسی بھی جگہ کا ہو، اگر کوفے سے اعداد و صفات ملنے لگے تو پھر کوفے کی تاریخ دیکھنا پڑے گی کہ ایسا تو نہیں ہے جو صفات کوفے کے تھے۔ اور یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے، جس گاؤں میں، جس قریے میں، جس شہر میں، جس کلچر میں یہ تہذیب ڈیولپ ہونے لگے، انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ کہیں کوفہ تو نہیں آ گیا۔ جب کوفہ ہونے لگے تو انتظار کرنا چاہیے کہ وقت کا مختار نہ اٹھ جائے، اس لیے کہ جب کوفہ ہوگا تو وقت کا مختار بھی اٹھے گا، جب کوفہ ہوگا تو تہذیب کوفہ کو ختم کرنے کے لیے کوئی مجاہد اسلام بھی اٹھے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، کوفے کو دارالسلطنت علی نے کیوں بنایا؟ کوفہ ایک تاریخی علاقہ ہے، کیوں مولا کائنات نے؟ اس سے پہلے والی حکومتوں نے مدینے کو دارالسلطنت بنایا، پائیتخت کیپٹل مدینہ تھا، تو آپ بھی مدینہ کو بنا لیتے،
مولا کائنات نے کوفے کو کیپٹل کیوں بنایا؟ تاریخ ہے، یہ حقیقتیں، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ تاریخوں کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے عقائد کی بنیاد ان تاریخوں پر مبنی ہے۔ اگر ان تاریخی حقیقتوں سے ہم نابلد رہے تو ہم کربلا کے رموز و اسرار سے نابلد رہ جائیں گے۔ اگر کربلا سمجھنا چاہتے ہو تو کچھ تاریخیں آپ کو سمجھنا پڑیں گی۔ مجھ سے کسی پاکستانی دوست نے پوچھا تھا، ساتھ پڑھتے تھے، کیا بتائیے کوفے کو مولا کائنات نے دارالسلطنت کیوں بنایا؟ میں نے کہا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں، میں آپ کا نظریہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرا نظریہ جاننا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جی۔ ہم نے کہا علماء نے جو جواب دیا ہے وہ جواب یہ ہے کہ کوفہ کلائمیٹ کے لحاظ سے بہت اچھا تھا، آب و ہوا کے لحاظ سے بہت اچھا تھا، اس لیے آپ نے پائے تخت بنایا۔ کسی نے جواب دیا کہ نہیں، کوفہ ملٹری چھاؤنی کے لیے بڑی سازگار جگہ تھی، اس لیے امام نے کوفے کو پائے تخت بنایا۔ کسی نے جواب دیا کہ نہیں، کوفہ، اہل کوفہ بہت زیادہ طاغی، باغی اور سرکش اور بگڑے ہوئے لوگ تھے کہ اگر انہیں کنٹرول میں کر لیا تو پورا عالم اسلام کنٹرول میں آ جائے گا، لہذا امام نے اس لیے بنایا۔ میں نے کہا یہ علماء کے جواب میں، کہا آپ کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا علماء کا جواب ہے ان کے قدموں کی خاک مل جائے تو شرمگی کے لائق ہے، میں کون ہوتا ہوں دینے والا، لیکن اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو میرا نظریہ یہ ہے کہ علی نے کوفے کو کربلا کے لیے پائے تخت بنایا۔ توجہ کیجیے گا، مجھے اچھا لگا آپ کا سکوت، آپ کا سکون، آپ کا اطمینان، اس لیے کہ بے دلیل باتیں ہوں تو واہ واہ نہیں کہنا چاہیے، جب دلیل مل جائے تو واہ واہ کہنا چاہیے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ 35 ہجری میں یا 36 ہجری کی ابتدا میں، 35 ہجری کے آغاز میں، اختتامی مرحلے پر علی نے پائے تخت بنایا۔ واقع کربلا ہے 60 ہجری میں، اور کیجیے گا واقع کربلا 60 یعنی 61 ہجری، محرم کی ابتدائی 60 اور 61 ہجری میں واقع کربلا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ 35 ہجری میں علی نے کوفہ کربلا کے لیے منتخب کیا۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، 25 سال پہلے کوفے کو منتخب کربلا کے لیے کیا جا رہا ہے، علی جانتے ہیں 25 سال کے بعد کیا ہوگا، اس لیے پہلے ہی سے کوفے کو منتخب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کسی اور مجمع میں پڑھتا تو شاید دلیل دینا پڑتی، اپنے مجمع میں ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں، جناب عقیل سے مولا کائنات نے سن 25 ہجری میں یہ کہا، میرے بھائی میرے لیے بہادر خاندان تلاش کرو۔ کیا آپ نے میرے لیے بہادر خاندان تلاش کرو۔ تو جس علی کو 35 سال پہلے کربلا کے لیے ایک بیٹے کی ضرورت ہوئی تو شجاع خاندان میں شادی کا پیغام بھیجا، اتنا سمجھ لو جب بہادر بیٹے کی ضرورت ہوئی تو بہادر خاندان میں شادی کی، جب ایک خطیبہ اور بلیغہ کے خطبے کی ضرورت ہوئی تو کوفے کو پائے تخت بنا دیا۔ لہذا کوفے کو پائے تخت کربلا کے لیے بنایا، اور خالی کربلا کے لیے پائے تخت نہیں بنایا، 4 سال تک علی نے خطبات کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، تکلم کے ذریعے، کلام کے ذریعے اہل ایمان کو متوجہ کیا، اہل اسلام کو اسلام کے رموز و اسرار، قواعد و قوانین، اصول و ضوابط تعلیم کیے، ہر طرح سے آیات کے بارے میں تفسیریں بتائی، احکام خداوندی کو پہنچایا۔ جب 4 سال تک علی کے لب و لہجے کو کوفے والے سمجھ گئے، اور جب علی کوفے میں آئے ہیں تو کوفے کی خواتین نے کچھ عرصے کے بعد یہ کہا کہ یا علی آپ تو مردوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہمیں کون تعلیم دے گا؟ دیکھیں توجہ چاہتا ہوں، ہمیں کون تعلیم دے گا؟ تو مولا نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی میں ایک معلمہ قرآن لے کر آیا ہوں، تمہارے لیے بھی میں تفسیر بیان کرنے والی ایک خاتون لے کر آیا ہوں، زینب ہے جو تمہیں درس و تدریس کرے گی، زینب ہے جو تمہیں تعلیم قرآن دے گی۔ اب 2 نظریے تھے، ایک 2 مرحلے تھے۔ ایک مرحلہ یہ تھا کہ علی مردوں کو قرآن سکھا رہے تھے، زینب خواتین کو قرآن سکھا رہے تھے۔ علی فصاحت و بلاغت میں تکلم کرتے ہیں تو
تو زینب بھی فصیح و بلیغ زبان میں تکلم کرتی ہے۔ عرب کی خاصیت یہ ہے کہ عرب اپنے کو عرب کہتا ہے، باقی پوری دنیا کو عجم کہتا ہے۔ عرب کو فخر ہے تو اپنی زبان پہ، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنی تشبیہات پر، اپنے استعاروں پر، اپنی تمثیلات پر، اپنے ضرب الامثال پر اسے پورا گھمنڈ ہے۔ اور آج بھی آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اردو زبان کی باریکیوں سے واقف ہیں، وہ میر کا کلام بھی رکھ دیجئے، مرزا صاحب کا کلام بھی رکھ دیجئے، دونوں کلام کو اہل ادب سن کے بتا دیں گے مرزا کا کلام کون سا ہے، میر صاحب کا کلام کون سا ہے۔ جو اہل علم ہے وہ بتا دیں گے مرزا دبیر رحمت اللہ علیہ کا کلام کون سا ہے، میر انیس رحمت اللہ علیہ کا کلام کون سا ہے۔ دونوں کلام میں نوعیت فرق کرتی ہے، مصروں کی ساخت بتائے گی، ردیف و قافیے کا انداز بتائے گا، تشبیہات و استعارات کا استعمال بتائے گا، رزمی ہے تو بتایا جائے گا، بزمی ہے تو بتایا جائے گا۔ ہر عنوان سے مرثیے کے نشیب و فراز کو پڑھنے کے بعد الفاظ کے سانچے میں ڈھلے گی تو تصویریں الگ الگ بیان ہوں گی۔ ایک مرثیہ پڑھو گے تو کہو گے میر انیس کا ہے، دوسرا مرثیہ پڑھو گے تو کہو گے مرزا دبیر کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظوں کی ساخت یہ بتا دے گی۔ تو آج اگر اردو داں طبقہ مرزا دبیر اور میر انیس کے مرثیوں میں فرق کر سکتا ہے تو کیا کل کا عرب فصاحت و بلاغت میں فرق نہیں کر سکتا تھا؟ جانتا تھا کہ اس فصیح و بلیغ کلام کو کون کر سکتا ہے، اسی لیے شہزادی نے کوفے میں کوئی اور لہجہ نہیں لیا، رسول کا لہجہ بھی لیا جا سکتا تھا، امت کے رسول تھے، فاطمہ کا لہجہ بھی لیا جا سکتا تھا کہ فدق کا خطبہ دیا ہے، حسن کا لہجہ بھی لیا جا سکتا تھا کہ کوفے والوں نے غداری کی ہے، صلح میں مجبور کر دیا، حسین کا لہجہ بھی لیا جا سکتا تھا کہ ابھی حسین شدہ فرات پہ مظلوم ذبح ہوئے ہیں، لیکن پنجتن میں علی کا لہجہ زینب لے کے بتا رہی تھی۔ یہ عرب والے، یہ کوفے والے علی کے الفاظ کو جانتے ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت کو جانتے ہیں، ان کی تشبیہات و استعارے کو جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب زینب نے تکلم کی دہلیز پہ قدم رکھا تو عبداللہ ابن عفیف جو گرانی سماعت رکھتا تھا، کم سنتا تھا، جب خطبے کی جھنکار سنی ہے، زینب کا لہجہ سنا ہے، کھڑا ہو گیا، کیا قیامت آ گئی؟ لگتا ہے کوفے میں علی بول رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عفیف کہتا ہے بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ ایسا لگتا ہے کہ علی بول رہے ہیں۔ تو کیا علی کا لہجہ تھا؟ نہیں میرے عزیزوں، علی کے لہجے کا مطلب سمجھیے، علی کے لہجے کا مطلب یہ نہیں کہ علی کی زبان میں گفتگو کر رہی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا زینب کی آواز بے پردہ نہیں تھی۔ آواز کا پردہ اسلام نے رکھا ہی نہیں، اسلام میں آواز کا پردہ کہاں ہے؟ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ ازواج پیغمبر سے خطاب کر کے کہا لچکدار لہجے میں گفتگو نہ کرنا، کہ جس کے دل میں مرض ہو وہ پریشان ہو جائے کہ ہمیں اس طرح سے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ تو لچکدار لہجے میں بولنے کے لیے منع کیا ہے، بولنے کے لیے منع نہیں کیا ہے۔ نہیں اور کیا آپ نے لہجے کا مطلب یہ ہے جو تشبیہات علی کی تھی، جو استعارے علی کے تھے، جو کنائے علی کے تھے، جو الفاظ علی استعمال کرتے تھے، جو فصاحت و بلاغت علی استعمال کرتے تھے، وہی فصاحت و بلاغت زینب نے استعمال کی۔ اس لیے عرب چیخ اٹھا، ایسا لگتا ہے کہ علی بول رہے ہیں۔ نہیں لفظوں کو بدل کے کہوں، علی کا پسندیدہ لہجہ اس منزل کمال کو ہے کہ آسمانوں میں جاتا ہے تو خدا علی کا لہجہ لیتا ہے، زمین پر آتا ہے تو زینب علی کا لہجہ لیتا ہے۔ لہذا زینب نے علی کا لہجہ لیا تاکہ علی کا لہجہ امت مسلمہ کو متوجہ کر دے۔ ابن زیاد تخت حکومت پر بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا، یہ باغی ہے، جب آواز بغاوت اٹھتی ہے تو تین طرح کے افراد متاثر ہوتے ہیں، یا مرد متاثر ہوتے ہیں، یا خواتین متاثر ہوتی ہیں، یا بچے متاثر ہوتے ہیں۔ یہی تین صنف ہے جو اس آواز بغاوت سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے جب تکلم کی دہلیز پہ قدم رکھا، فصاحت و بلاغت کے موتی جھڑنے لگے۔ جب زینب نے تشبیہات و استعارات
الفاظ کا استعمال کیا تو مرد سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں علی کی بیٹی ہے، جو علی کی بیٹی ہے تو شریعت ان کے گھر میں پلی ہے، آیتیں ان کے گھر کا طواف کرتے ہیں، ملک اس گھر پہ آ کے دربانی کرتا ہے، انبیاء اس گھر کی جبین، اس گھر کی چوکٹ پہ جبین اقدس کو جھکاتے ہیں، ملائکہ یہاں آتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ باغی نہیں ہے۔ مرد لہجہ سمجھ کے سن کے سمجھ گئے کہ علی بول رہے ہیں، اور جب زینب کا تکلم خواتین میں پہنچا تو خواتین سمجھ گئی اس زبان میں، اس انداز میں، اس لب و لہجے میں، اس فصاحت میں، اس بلاغت میں تو ایک ہی معلمہ تھی جو ہمیں قرآن پڑھاتی تھی، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی معلمہ ہے جو 20 سال پہلے قرآن پڑھا کے گئی۔ بس عزیزو میں نے گفتگو تمام کر دی۔ اس طرح سے شہزادی نے اپنی حکمت عملی کا نمونہ پیش کر کے کربلا کا پس منظر مکمل کر دیا۔ حسین آپ شہید ہو گئے ہیں، آپ کی شہادتوں کو مرائے اور ضائع اور برباد آئے گا اور ضائع اور برباد نہیں ہونے دوں گی، بلکہ زینب نے کربلا کے بعد کربلا کے پس منظر کے طور پر کوفے کا خطاب اس عنوان سے کیا۔ حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے اسی لیے بلایا تاکہ مرد اس آواز سے نہ بہکیں کہ علی کا لہجہ ہے، عورتیں اس آواز سے نہ بہکیں، عورتیں اس آواز سے نہ بہکیں کہ زینب کا لہجہ ہے، اور بچے اس آواز سے نہ بہکیں، اس لیے کہ جب حبیب کا سر نو کے نیزہ پر دیکھا تو بچوں نے پتھر روک لیے، کہا یہ معلم قرآن ہے، جو معلم قرآن ہو وہ باغی نہیں ہوتا۔ تو زینب نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے عالم انسانیت تک کربلا کا پیغام پہنچا دیا۔ بس عزیزوں میں نے گفتگو تمام کر دی۔ یہ آل محمد ہیں جنہوں نے کوفہ و شام کے درباروں سے ہوتے ہوئے قید خانہ شام کو آباد کر دیا۔ کون سا قید خانہ؟ عزاداروں ایسا قید خانہ کہ شب میں اوس گرتی تھی، دن میں تمازت آفتاب سے جلتا تھا۔ رات کو شبنم گرتی تھی تو سردی سے ٹھٹر جاتے تھے آل محمد کے بچے اطفال حسینی، اور دن میں تمازت آفتاب ہوتی تھی تو بچے دھوپ کی شدت سے جھلس جاتے تھے۔ ایسا عجیب قید خانہ۔ عزاداروں ایک روایت کا جملہ سنیں گے، بار بار امام باقر نے کہا مجھے ایک کاسہ آب مل جاتا، مجھے ایک کاسہ آب مل جاتا، مجھے ایک گلاس پانی مل جاتا۔ کسی نے پوچھ لیا اے باقر تم نے بار بار کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار سے کوفے کے بازار تک، کوفے کے بازار سے شام تک، شام سے زندان تک، زندان سے مدینے تک ایک ہی سوال کیا، ایک کاسہ آب مل جاتا، ایک کوزہ آب مل جاتا۔ باقر سے پوچھا یہ بتاؤ کاسہ آب کا کیا کرو گے، کوزہ آب کو کیا کرو گے؟ امام فرماتے ہیں ارے میں کاسہ آب پینے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا، عرب کی دھوپ کی شدت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ میرے بابا کے ہاتھوں میں جو ہتھکڑیاں تھی وہ لوہا اتنا جل رہا تھا، میرے بابا کے جسم کا گوشت اس سے چپک جاتا تھا، میں چاہتا تھا ایک گلاس ایک کاسہ آب مل جائے، میں اس پانی کو بابا کی ہتھکڑیوں پہ ڈال دوں، میں اس پانی کو بابا کی ہتھکڑیوں پہ ڈال دوں۔ جزاک ربکم خیر الجزا۔ لو عزاداروں میں نے گفتگو تمام کر دی، جس منزل پہ جانا تھا میں آ گیا۔ ابھی آپ شہزادی سکینہ کے تابوت کی زیارت کریں گے نا، خوش نصیب ہے نا آپ، آج تابوت کو کندھا دینے والے موجود ہیں، آج تابوت کو اٹھانے والے موجود ہیں۔ کتنی مظلوم ہے سکینہ، سنیں گے عزاداروں؟ ارے جب ابا کے دامن میں آگ لگی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں بجھانے کے لیے آگے بڑھا، بچی آگے بڑھ جاتی ہے، میں آگے بڑھتا ہوں، بچی اور آگے بڑھ جاتی ہے، آخر میں بچی سے رام لگا کہ شیخ ہمیں ہاتھ نہ لگا، ہمارے محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی نے شیخ کو منع کیا، شیخ ہمیں ہاتھ نہ لگا، ہمارے محمد ہے۔ اونٹ کی پشت سے باندھی گئی تو
سینہ چھلتا گیا۔ ایسی بی بی جیسے جیسے کربلا کی تاریخ آگے بڑھی، جناب سکینہ کے تماچے بھی لگے، رخساروں پہ تماچے لگائے، کانوں کی بالیاں چھین لی گئی، بندے اتار لیے گئے، کان زخمی ہیں۔ لو عزادارو سکینہ ساری مصیبتیں اٹھاتی اٹھاتی زندان شام میں آ گئی۔ سکینہ کی پیاس کی انتہا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک دن جناب سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے سید سجاد سے پوچھا، بھیا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے۔ امام تڑپ گئے، اے بہن کون سا سوال؟ اس عالم غربت میں کوئی مطالب نہ کر لینا، اس عالم غربت میں کچھ ایسا نہ پوچھ لینا سجاد تمہیں بتا نہ سکے۔ مرتبہ شہزادی نے پوچھا، نہیں بھیا میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے۔ بھیا یہ بتائیے انسان پر پیاس کے کتنے حملے ہوتے ہیں؟ انسان پر پیاس کے کتنے حملے ہوتے ہیں؟ امام فرماتے سکینہ یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہنے یا بابا بھیا مجھے بتا دو، آپ امام وقت ہو نا۔ امام فرماتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلا حملہ انسان کا، پیاس کا پہلا حملہ انسان پر اس کے ہونٹوں پر ہوتا ہے کہ پیاس سے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، ہونٹ پپڑیا جاتے ہیں۔ سکینہ پوچھتی ہے بھیا دوسرا حملہ بتائیے۔ امام فرماتے ہیں دوسرا حملہ انسان کے حلق پر ہوتا ہے۔ جب حلق میں چٹیخے پڑنے لگتے ہیں، حلق میں چٹیخے پڑنے لگتے ہیں، انسان کا جب حلق خشک ہو جاتا ہے آواز رند رند کے نکلنے لگتی ہے، جسم سے آواز نہیں نکلتی۔ شہزادے پوچھتی ہیں بھیا تیسرا حملہ کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے تیسرا حملہ انسان کی زبان پہ ہوتا ہے۔ جب زبان میں کھاٹے پڑ جاتے ہیں تو زبان ایسے پھٹ جاتی ہے جیسے وہ زمین جس پہ کئی برس سے پانی نہ برسا ہو تو جگہ جگہ سے پھٹ جائے، ایسے انسان کی زبان پیاس کے حملے کے بعد پھٹنے لگتی ہے۔ سکینہ ہاتھ جوڑ کے پھر پوچھتی ہیں بھیا آخری بات اور بتا دیجئے کہ اور پیاس کا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں سکینہ پیاس کا آخری حملہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب پیاس اپنے شدت کو پہنچ جاتی ہے تو جسم سلگنے لگتا ہے، ہڈیوں سے چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ مرتبہ سکینہ نے سر جھکا کے فرمایا بھیا تمہاری سکینہ پر پیاس کے سارے حملے ہو چکے۔ اے بھیا جب سکینہ رات میں سوتی ہے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز بھیا ہڈیوں کے
کرتی کرتی دنیا سے رخصت ہو گئی. سید سجاد نے نبض تھامی آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. پھپھیا ماں میری بہن دنیا سے رخصت ہو گئی. عزاداروں غسل دیا گیا, جنازہ تیار کیا گیا. عزاداروں کہ بی بی سکینہ آئی ہے. ارے کل زندان میں ایک بھائی تھا جس نے جنازہ اٹھایا, آج چاہنے والے موجود ہیں. ارے چند خواتین تھی جنہوں نے ماتم کیا, آج ہماری ماں اور بہنیں سکینہ کا تابوت اٹھانے کے لیے تیار ہے. سید سجاد نے جنازے کو لیا, ننھی سی قبر کھودی. سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بھیڑیا, گلے میں توقے خاردار, اپنی خواہر کا جنازہ ہاتھوں میں لے کے تا دیر سوچتے رہے کیسے قبر کے حوالے کرے. دو ہاتھ برآمد ہوئے, لاؤ سجاد, میرے سینے پہ سونے والی سکینہ میرے حوالے کر دو. سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, بابا سجاد کو معاف کر دینا, جب یہ امانت دی تھی رخساروں پہ تماچوں کے نشان نہ تھے, کان زخمی نہیں تھے, کمر چھلی ہوئی نہیں تھی. بابا آہستہ لیجئے گا. سکینہ کے جسم سے آواز ہے انا للہ و انا الیہ. سیال ربنا تقبل منا.